عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سرمایہ اردو کا تیسرا سبق نواب محسن الملک پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ بابا اردو کے نام سے پہچانے جانے والے مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 کو ضلع میرٹھ یو پی کے قصبے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ علی حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی۔ علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر مدرسہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں صدر مدرس رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل اور بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے چیئرمین رہے۔ آپ نے اپنی خدمات اردو کی ترویج و ترقی کے لیے وقف کر دیں اور شادی تک نہ کی۔ کہا کرتے تھے کہ میری اردو زبان سے شادی ہو چکی ہے۔ ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی اور 1941 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے DLit کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ قوم نے انہیں بابا اردو کا لقب دیا۔ 16 اگست 1961 میں کراچی میں وفات پائی۔ ان کی اہم تصانیف اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ، تنقیدات عبدالحق، چند ہم عصر، مقدمات عبدالحق، نصرتی، مرحوم دہلی کالج، مکتوبات عبدالحق وغیرہ مشہور ہیں۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ نواب محسن الملک ان کی اہم خاکہ نگاری کی اہم کتاب چند ہم عصر سے ماخوذ ہے، جس کا ایک اہم خاکہ نام دیو مالی آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نواب محسن الملک کا خاکہ پڑھتے ہیں۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسمى کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جب کسی کو کوئی خطاب دیا جاتا ہے یا نام رکھا جاتا ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ واقعی اس شخص میں یہ خوبیاں بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ خطاب دیتے ہوئے تو پھر بھی کچھ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن نام رکھتے ہوئے اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کا نام رکھا جاتا ہے تو اس وقت انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ آیا کہ یہ خوبیاں ہوں گی بھی یا نہیں۔ لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ پارس پتھر ایک ایسا پتھر ہے جس کو چھونے کے بعد جو اگر کوئی اس کو ٹچ کر لیتا ہے، اس کو چھو لیتا ہے تو اس میں وہ کندن کا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں، راہ میں رکاوٹ ہیں، حائل ہیں یعنی رکاوٹ ہیں، دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاستدانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔
وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے، یعنی ان میں وہ خوبیاں تھیں، ایسے جوہر قابل جوہر تھے، ایسی عمدہ خوبیاں تھیں کہ جس پر کوئی قدردان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مالگزاری میں بہت سی اصلاحیں کیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کہرام مچ گیا تھا اور ہزارہ آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی، جن میں امیر غریب بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ مراد یہ کہ جب تک کوئی صاحب اقتدار ہو، جب تک کوئی اقتدار پر ہو، اس وقت تک تو سب ان کی خوشامد کرتے ہیں اور ان کے قدردان ہوتے ہیں، لیکن اقتدار چھن جانے کے بعد، منصب سے محروم ہو جانے کے بعد بھی جب کوئی ان کی قدر کرتا ہے اور ان کے فن کو، ان کی خوبیوں کو سراہتا ہے تو وہ سچا تعریف کا حقدار ہوتا ہے۔ تو نواب محسن ملک کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ جب وہ منصب سے محروم ہو کر حیدرآباد چھوڑ کر جا رہے تھے تو تمام امیر غریب یتیم اور بیوائیں سب زار و قطار رو رہے تھے۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یعنی مذہب کے موضوع پر نہ لکھا ہو۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، وہ اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلاً نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور وعظ کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔
دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آبدیدہ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت و ظرافت جادو کا کام کر جاتی اور منغص اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے میں ہی اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ موصل الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب موصل الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب موصل الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سید کے بعد موصل الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، موصل الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں، مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے اور تشریح طلب اہم نکات کو ہائی لائٹ کریں۔ آن لائن کلاس میں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔